بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی گناہگار فاسق و فاجر شخص رہتا تھا۔ لوگ اس کی بدکاریوں سے پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھ، ہمیں اس کی بدکاریوں سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ فلاں شہر میں جائیں اور وہاں پر ایک شخص ہے، وہ بہت گناہگار ہے، بدکار ہے، آپ اس کو اس بستی سے نکال دیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں پہنچے اور اس شخص کو اس شہر سے نکال دیا، پھر جب وہ دوسری بستی میں رہنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اس کو یہاں سے بھی آپ نکال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اس بستی میں گئے اور اس شخص کو اس جگہ سے بھی نکال دیا۔ جب وہ شخص اس بستی سے بھی نکل گیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ ایک ایسی غار میں بنایا، ایک ایسی غار میں وہ رہنے لگا جہاں پر انسانوں کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، نہ حیوان تھے، نہ چرندے پرندے تھے، نہ ہی دور دور تک کوئی آبادی تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز تھی۔ وہ تنہا رہنے لگا۔ تو جب وہ کچھ دنوں کے بعد بیمار ہوتا ہے اور اس بیماری کی حالت میں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، تو وہ روتا ہے اور کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کاش میری ماں ہوتی جو میری اس بے بسی پر روتی اور مجھ پر شفقت کرتی، کاش میرا باپ ہوتا جو میری دیکھ بھال کرتا، میری مدد کرتا، کاش میری بیوی ہوتی تو وہ میرے اس بے کسی پر روتی، میری جدائی پر روتی، کاش میرے بچے ہوتے۔ جس کو ایک شہر سے نکالا گیا، پھر بستی میں اس نے ٹھکانہ بنایا، اس بستی سے بھی نکال دیا گیا، اور اب وہ ایسی غار میں ہے جہاں پر اسے کوئی چیز بھی میسر نہیں، ہر چیز سے نا امید ہو کر وہ دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ میرے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے میرے دل کو میرے عزیزوں کی جدائی میں تو جلایا ہی ہے، لیکن میرے سراپا کو، میرے بدن کو اب میرے گناہوں کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے جہنم کے آگ میں مت جلانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا اور ایک فرشتے کو اس کے باپ کی شکل دے کر اس کے پاس بھیجا، اور ایک حور کو اس کی ماں کی شکل دے کے اس کے پاس بھیجا۔ اسی طرح ایک دوسری حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اس کے پاس بھیجا، اور دو غلمان جنت کو اس کے دو بچے بنا کر بھیجا، اور وہ اس کے پاس آئے اور اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی اور اس کی اس بے بسی پر روئے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ اس کے پاس فلاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بچے، اس کی بیوی ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ تو اسی خوشی کے عالم میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ فلاں غار میں جاؤ، وہاں میرا ایک دوست، میرا ایک بندہ مر گیا ہے، جاؤ اور اس کی تکفین و تدفین کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس غار میں پہنچے، جب دیکھتے ہیں تو یہ تو وہی بندہ ہے جس کو میں نے شہر سے نکالا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، یہ تو وہی شخص ہے، یہ تو وہی گناہگار نوجوان ہے جس کو میں نے تیرے کہنے پر ایک شہر سے نکالا۔ جب اس نے دوسری بستی میں ٹھکانہ بنایا، میں نے اس کو وہاں سے بھی نکال دیا۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ گناہگار تھا، بدکار تھا، لیکن میں نے اس کے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اور اپنے عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے میں نے اس پر رحم فرمایا اور فرشتوں کو اس کے لیے عیادت کے لیے بھیج دیا۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔